बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को आज दूसरा रोज़ हो चुका है और उनकी तरफ से यानी कि ISPR की तरफ से कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं की गई। लंदन में मुलाकात हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ। वहाँ पर कई एक चीज़ें बड़ी तफसीलन डिस्कस हुई होंगी, लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ज़राए के हवाले से आ रही हैं और हमारे लंदन में मुकीम जो ज़राए हैं वो जो खबर बता रहे हैं वो बड़ी खौफनाक है। और वो ख़बर ये है कि जिसको कहते हैं ना गोडे गोडे तंग आ जाना हालात से, रियासती निज़ाम से, सिस्टम से। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब कहते हैं ना अक्के पे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि आजज़ आए हुए हैं, ज़िच हुए पड़े हैं। और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि क्योंकि बड़ी सारी जो प्रोपोजिशंस हैं वहाँ पर डिस्कस हुई थी और तमाम प्रोपोजिशन को डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा था कि हमने असूल के ऊपर कोई समझौता नहीं करना, कोई मसलहत का शिकार नहीं होना, और अगर सिस्टम चलता है चले, नहीं चलता तो ना चले, ये छोड़ दें, रोड़ दें, यानी गवर्नमेंट जाती है तो जाए बला से। अगर किसी ने वही बात जो इमरान खान साहब ने की थी वही बात नवाज शरीफ साहब ने कही एक तरह से कि मतलब ये कि इमरान खान साहब अगर सिस्टम को इस हद तक तोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो कोई गैर आइनी या मावराए आइन कोई इकदाम हो जाए, जिसको हम देसी ज़बान में उर्फ़ आम में मार्शल्लाह कहते हैं, तो हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पर जो थी वो दिल खोल के बातें की और ज़ाहिर है कि मतलब वो कह रहे हैं कि जी के चीज़ें जो हैं वो स्मूथ चलेंगी, चीज़ें दस्तूर के मुताबिक चलेंगी और किसी मसलहत का शिकार हम नहीं होंगे। और जो अपॉइंटमेंट है जो 29 नवंबर को अपॉइंटमेंट होनी है उस सिलसिले में किसी से ब्लैकमेल नहीं हम होंगे। और इमरान खान साहब जो है वो सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, दबाव में लाना चाह रहे हैं, तो ये जिनको वो दबाव में लाना चाह रहे हैं आगे उनकी मर्ज़ी, हम दबाव में नहीं आएंगे। और जो वज़ीर आज़म का इख्तियार है वो दस्तूर के मुताबिक इस्तेमाल होगा और वही जो भी वो फिर वो बड़ी अब इसकी जुज़ियात हैं, तो अब वो कब होगा कब नहीं होगा इस पर बड़ी बहस हो चुकी है। और जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो कुल मिला के जो गुफ्तगू बनती है वो ये बनती है कि किसी के लिए ना कोई नरम गोशा है, ना किसी के लिए कोई रायत है। अगर कोई नवाज शरीफ साहब के पास कोई वाया बठिंडा पहुंच रहा था कि यूं नहीं यूं कर लेते हैं, वो नहीं तो यूं कर लेते हैं, इमरान खान साहब दबाव में लेके आ रहे हैं, तो उस दबाव से निकलने का मतलब ये है कि हमें जो है वो कुछ मतलब नए इंतखाबात की कम से कम कोई डेट दे देनी चाहिए, या फिर वो जो फार्मूले जो डिस्कस नवाज शरीफ साहब तक किए गए उन तक पहुंचाए गए और जो खटे मटे रिश्तेदार होते हैं वो लेके गए, जिनके बारे में नीक नाजी साहब ने भी आपको बताया था और बड़ी तफसील के साथ बताया था, उनके ऊपर भी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और मतलब फिर वही इम्कानात होते हैं ना, सियासत में कुछ चीज़ें होती हैं जो थ्रू प्रॉपर चैनल चलनी होती हैं, यानी कि जो दस्तूर कानून और जो बुक्स में लिखा होता है उसके मुताबिक चलनी होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो उन पर असरअंदाज हो रही होती हैं और उनके असरअंदाज होने की वजह से दाएं बाएं मुड़ा जाता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तंग आके कह दिया है कि इमरान खान साहब ने जो करना है वो कर लें, और जो उनसे डर रहे हैं वो डरते रहें, जो उनसे उलझना नहीं चाह रहे वो ना उलझें, और जो मतलब कह लें कि उनका वही मतलब है कि सिंपल कि मतलब तुसी जानो ढाड़ा काम जाना है, ये है। मैं बहुत ज़्यादा खुल के बातें नहीं करना चाह रहा उस तरह से, क्योंकि हालात मुल्क के इस तरह के नहीं हैं कि हम जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पब्लिकली एक पब्लिक स्टेटमेंट्स इस तरह की आएँ कि ज़रा वो अजीब सी सूरत हाल हो जाए। तो लेकिन मतलब उनका यही है कि यार कि हमने ये सारा कुछ जो किया था वो इसलिए किया था कि इमरान खान साहब जुलूस लेके आएंगे और हमें हमारे जो इधर इर्द गिर्द के लोग हैं इधर उधर से जिन्होंने इमरान खान साहब को संभालना है, वो आके उनके कोई इधर उधर से आके हमें कहेंगे कि जी के देखें कि ये देखें कि सिस्टम को बचाना है तो फिर ये इमरान खान साहब की फ़लाँ बात मान लें, ये कर लें, वो कर लें। अब इमरान खान साहब जो हैं
وہ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آرمی چیف آپ نے جو لگانا ہے لگا لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ ایکسٹینشن والی بات $1 بلین کویسچن ہے، تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان ساری باتوں کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور ان کی آڑ میں کوئی کیا چاہ رہا ہے. تو وہ یہ سودا خریدنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ مطلب ہم اس طرح کے دباؤ میں نہیں آئیں گے کہ جی کہ عمران خان صاحب کو اگر ہم انتخابات کی تاریخ دے دیں تو وہ جو انتخابات کی تاریخ لے کے، ظاہر ہے کہ وہ تاریخ جتنی جلدی ہوگی اتنی جلدی عمران خان صاحب مان جائیں گے، تو وہ مطلب سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ سکون سے ہماری طرف سے نہ بیٹھے، وہ آئے، وہ اسلام آباد کا محاصرہ کرتا ہے کر لے. اس کی زیادہ سے زیادہ یہ خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ جی حکومت جو ہے وہ رخصت ہو جائے، ہم حکومت کو بھی رخصت کر دیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. اور اس کے دباؤ میں آ کے ہم اپنی سیاست کا، پہلے بھی کسی کے دباؤ میں آ کے، پہلے بھی کسی کی خواہش کے اوپر آ کے ہم نے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ چلانے کی کوشش کی پاکستان کو. اب اس کا خمیازہ ہم یہ نہیں بھگت سکتے کہ عمران خان صاحب، وہی بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. وہ شروع میں جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے آصف علی زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے کہ یار کہ بات یہ ہے کہ جب آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرائیں گے اور تو پھر اس کا ملبہ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا، لیکن وہ ملبہ کسی اور کا ہے، وہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے. تو اس کے اوپر وہ پھر آگے سے بات کرتے تھے کہ جی کہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کو یہ ختم کر دیں گے، یہ اپنی مرضی کے سیٹ اپ آگے چلائیں گے، اور پھر یہ ملک میں صدارتی نظام لے کے آئیں گے. ابھی بھی کچھ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں صدارتی نظام والی. تو ابھی بھی یعنی کہ جس سے وہ جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا وہ ٹینٹڑا وہیں پہ کھڑا ہے. تو وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے کہ ہم بوجھ بھی اٹھائیں، ہم ملک کو جو فنانشل کرنچ ہے اس سے بھی نکالیں، ہم جو انٹرنیشنلی پاکستان جو تنہا رہ گیا تھا وہ بھی معاملہ ٹھیک کریں، اور اس سارے معاملات کی کہ وطن کو بچانے کی، ملک کو چلانے کی قیمت پارٹی ادا کرے، ہم ادا کریں کہ جی کہ ہماری سیاست برباد ہو جائے. اور اس وقت ان کو جو نواز شریف صاحب کو جو تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ اگر یہ آج کی تاریخ میں یہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا ہے تو الیکشن آپ کال کرتے ہیں عمران خان صاحب کے دباؤ میں آ کے، تو آپ کا تو جناب برے حالت باقی دیہڑے آپ کے تو پلے ہی ککھ نہیں آنا، کیونکہ عمران خان صاحب کی تمام تر ناکامیوں کو جو آپ ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے تھے وہ آپ کے کھاتے میں پڑ چکی ہیں. تو یہ تو بڑا خوفناک ہو جائے گا. تو آپ آر ٹی ایس جو بیٹھے تھے، آپ کے خلاف جو تھی پوری کی پوری ریاست کھڑی تھی، تو تب وہ آپ 80 سے زیادہ سیٹیں نکال کے لے گئے تھے کہ جب پورا زور لگایا گیا تھا آپ کو روکنے کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کو، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب تو اس سے بھی آدھے سے بھی نیچے، کوارٹر، یہ ان کو رپورٹس پہنچ رہی ہیں. تو وہ اب وہ جو ہوتا ہے نا کہ میٹر پہنچ جانا، نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کا میٹر جو ہے وہ اس وقت گھما ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اب اگر چلنا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی کے ساتھ چلائیں گے چیزوں کو. اور جو عمران خان صاحب کو سے جو سہمے ہوئے ہیں وہ اگر نہیں سنبھال سکتے عمران خان صاحب کو، تو پھر اللہ آ جائیں، بسم اللہ، خود آنا خود آ جائیں، کسی اور کو لانا لے ہے، یہ نہیں ہوگا. تو یہ جناب اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صبر کا پیمانہ لبریزی آپ سمجھیں کہ ایک طرف مطلب یہ کھیل کیا ہے، یہ کھیل کو ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سے سارا کچھ کروا کے آپ کو اینڈ کے اوپر ٹھڈا کروا دیا جائے پیچھے سے. ان کو یہ فیل ہو رہا ہے. حالانکہ میری جو اطلاعات ہیں وہ اس طرف سے اور طرح کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری اطلاعات کچھ اور ہو سکتی ہیں، اور ہمیں اطلاعات دینے والے تو پھر اپنی مرضی کی بعض اوقات دیتے ہیں چیزیں، یا بعض اوقات ہم پراپر ڈی کوڈ نہیں کر پاتے. نواز شریف صاحب کو چیزیں اس طرح سے سمجھ آ رہی ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس انفارمیشن ٹھیک نہیں ہوگی، ان کے پاس ہی تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. تو لیکن یہ ہے کہ تجزیہ بھی دیکھیں کہ تجزیہ حالات کا، وقت کا، یہ سیاست دان نے کرنا ہوتا ہے.
تو ان کو لگ رہا ہے، ان کا تجزیہ پہلے تھا کہ عمران خان کو گرائیں گے تو یہ عذاب ہمارے اوپر ٹوٹیں گے، وہ تجزیہ درست ثابت ہوا، اور اب ان کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ عمران خان کو پہلے گرانے والے اب ان کو بچا رہے ہیں، ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کہ ملک کو بچاؤ، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ہمیں جناب ٹینشن مل گئی ہے، تو اور پھر وہی مزید ٹینشن دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی گل سنو، خان صاحب کی بات سنیں، خان صاحب یہ، خان صاحب وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ملک میں انارکی پھیل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹنٹنا مکائیں، انارکی پھیلتی ہے پھیل جائے، بلیک میل نہیں ہونا۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، تو اگر ہم اس فیصلے کو اب ڈی کوڈ کریں، اپنے انداز سے تجزیہ کریں، تو سر جی وہ یہ ہے کہ 29 کو نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی، کمانڈ جو ہے وہ اسموتھ ٹرانزیشن ہوگی، اگر یہی معاملہ چلنے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ مہینہ پہلے کسی ایک پاکستان کی طاقتور شخصیت نے کہا تھا کہ جو بھی ہونا ہے، جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ اسی گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق پاکستان کی ریاست جو ہے، نواز شریف صاحب کا فیصلہ دیکھیں، وہ بھی کچھ سوچ کے یہ والی بات کر رہے ہیں، ان کی بھی اپنی کوئی اسیسمنٹ ہے، تو یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، جو نواز شریف صاحب کا بیک آؤٹ ہونا یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، اس گورنمنٹ کا بیک آؤٹ کر جانا یہ ریاست افورڈ نہیں کر سکتی۔ اب تو کیا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ جی کہ شہزادہ جو محمد بن سلمان صاحب ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، سرمایہ کاری کا اعلان ہوں گے، یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ آئیں گے پاکستان میں سرمایہ کاری کا وہ اعلان کریں گے۔ پاکستان جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے برے حالات آگے بڑھنے شروع ہوں گے، اچھے حالات کی طرف پاکستان بڑھنا شروع ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک ہو رہے ہیں، IMF کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، چین کے ساتھ معاملات آپ کے وہ ایک دوبارہ سے احیاء ہو رہا ہے، وہ جو ایک بریک ڈاؤن آ گیا تھا بڑا گہرا قسم کا عمران خان صاحب کی وجہ سے، تو ریاست جو ہے وہ یہ والا افورڈ نہیں کر سکتی کہ معاملات ٹریک پر اگر آ رہے ہیں تو کوئی تگڑم جو ہے وہ کر کے ان کو کہیں کہ بھائی نو تسی خان صاحب یہ تو وہ یہ کام نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب نے جو پتہ کھیلا ہے، ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کو کہا ہے تو وزیر اعظم نے آ کے یہاں پر یہی کہنا ہے نا کہ بھائی نا سوری یہ کام تو نہیں ہو سکتا، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر جا کے نبڑو انہوں دے نال، ان کا جواب یہ ہونا۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاستی مشینری کو اس کا بڑی اچھی طرح سے ادراک بھی ہے اور احساس بھی ہے، اور وہ آلریڈی اسی لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایمنی ٹیٹنے وٹ چڑھے ہوئے، اب اس کی لیئر کوئی کھولیں اور اس کی تشریح کر دیں کہ جی کہ وہ اصل میں کوئی ساتھ ملا ہوا ہے اندر سے عمران خان صاحب سے، اندر سے نیچے سے نہیں کوئی اوپر سے، اور وہ خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ چھک کے رکھو کام، چک کے رکھو کام، پھٹے چک دے، اپنا ٹائم آنے والا ہے، تو یہ کسی کی بھول ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کر کے پلان بھی کر رہا ہوگا، کوئی نیچے ہوگا، نیچے ادھر ادھر کوئی 3-4 بندے سجے کھبے رل کے عمران خان صاحب کو انفارمیشن بھی دے رہے ہوں گے، آپ بھی کہہ بھی رہے ہوں گے کہ وہ پہلے دور میں خط لکھے جاتے تھے نا کہ آپ دارالحکومت پہ دہلی کے اوپر آپ حملہ کر دیں، یہاں پر حالات بڑے خراب ہیں، وہ احمد شاہ عبدالی کو خط ہے جی، تو اس طرح کا جو ہے نا وہ خط کہ ہماری حکومت نہیں آ رہی، مطلب ہمارا فیوچر نہیں بچ رہا، خان صاحب آئیں اور حملہ کر دیں آپ، تو وہ نہیں ہونا پائے کام۔ تو میں نے بہت مشکل بات کی ہے، بہت ذرا ادھر ادھر سے بات کی ہے، یعنی اشاروں میں بات کی ہے اور استاروں میں بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کرنے کی وجہ ہے، بڑی سالڈ ریزن ہے، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں جب ہیں نہیں تو میں کس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو بتا دوں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، تو سر سسٹم ہے، سسٹم کچھ کر رہا ہے، سسٹم ایک ہی وقت میں کئی رنگ ہیں اس کے، ایک رنگ خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، ایک رنگ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو میرے ساتھ ہے، اور کچھ سسٹم خود سے اس کو لگ رہا ہے کہ میرے حق میں یہ ہے اور میرے حق میں وہ ہے، تو بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے، اور اس ساری پیچیدگی میں خیر کا پہلو نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ کیا ہوگا کہ ہر چیز سموتھلی آگے بڑھے گی انشاءاللہ، کیونکہ اب چارہ کوئی نہیں پیچھے بچا۔ جو پولیٹیکل سائنس کی جو لاجک ہے وہ یہ بتاتی ہے آپ کو کہ اگر جو پروسیس اور بک کے مطابق نہیں چلیں گے ہم، جو مطلب تو پھر گڑبڑ ہوگی، اور وہ گڑبڑ کسی سے پھر سنبھالی نہیں جائے گی، کیونکہ پاکستان سر چھولے مکے میرے پاکستان دے، سوری ٹو سے یہ بات کہتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہم نے کر چھوڑا ہوا ہے،
जो हमने इसके ऊपर तजर्बे कर छोड़े हैं और फिर कुछ नाअक्बत देश अभी तक तजर्बे करने चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिशें हैं, कोशिशें हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकती। और अगर खाक में बदन कामयाब हो गई तो सिर्फ पाकिस्तान का कख नहीं रहना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मगर पल्ले ही कुछ नहीं सर। तो ज़र मुबादला के ज़खायर देखें, ख़जाने देखें, अखराजात देखें, बैलेंस शीट देखें, तारे नज़र आ जाएंगे दिन में आपको। रियासतें इकनॉमिकली कायम रहती हैं और इकनॉमिकली आगे चलती हैं, और इकनॉमिकली उसी वक्त साउंड होती हैं जब पॉलिटिकल सिस्टम साउंड होते हैं, सियासी इस्तेहकाम होता है। और ख़ान साहब सियासी जो इस्तेहकाम है वो उसके लिए वायरस साबित हो रहे हैं, और उनका जो जो कोई भी साथ दे रहा है सज्जे खब्बे ऊपर से नीचे, वो इस रियासत के साथ दुश्मनी निभा रहा है अपने फ्यूचर, अपने कैरियर के चक्कर में। बहुत बड़ी बातें सादा अल्फाज में, छोटा मुंह बड़ी बातें, जो भी आप कह लें, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। डी कोड खुद कर लें तो हो जाएंगी डी कोड। जो पाकिस्तान के सियासी हालात से बाखबर हैं उनको ये बातें डी कोड करना कोई मुश्किल नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये कि नवाज शरीफ साहब किसी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है, और जो कोई उनको कंप्रोमाइज़ करने की या डराने की या मसलहत की बात कर रहा है उसको उन्होंने ठेंगा निकाल के दिखा दिया। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।